صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، تو تم ان کو معاف کرو، درگزر کرو، اور یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم صادر فرمائے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر پچھلے کل بیان ہوئی. صاحب تفسیر اس آیت کے تحت چند مفید باتیں، نصیحت آمیز باتیں حسد کے تعلق سے لاتے ہیں، وہی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ حسد کسے کہتے ہیں، حسد کا معنی کیا ہے. تو علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس نعمت ہو، کسی نہ کسی قسم کی نعمت ہو، اس سے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ حسد ہے. یعنی ایک آدمی کے پاس نعمت ہو، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو، عزت و شہرت کی شکل میں ہو، نعمت ہو، کوئی اچھے مرتبے پر وہ فائز ہو، کوئی اچھا منصب اسے حاصل ہو، تو یہ تمنا کرنا کہ وہ منصب اس سے چھن جائے، وہ جو اس کے پاس عزت و شہرت یا جو بھی نعمت ہے وہ چلی جائے، ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے. یعنی ایمان والے کی یہ شان نہیں کہ وہ حسد کرے. اگر ایمان والا اگر کسی نعمت والے شخص کو دیکھتا ہے تو وہ حسد نہیں کرتا، رشک کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعلیم فرمائی کہ محبوب تم پناہ مانگو. جن جن چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی اس میں سے ایک حسد ہے. من شر حاسد اذا حسد، پناہ مانگو جب حاسد حسد کریں تو ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو. نعمت والے کے پاس نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت رہے، اس کے پاس جو نعمت ہے وہ اس کے پاس رہے، لیکن ہم کو بھی وہ نعمت مل جائے، یہ ہے رشک، یہ حسد نہیں ہے. اور یہ فطرت آدمی کی کہ کسی کو دیکھتا ہے کہ بڑے اچھا مقام ہے اس کا،
شہرت والا ہے یا عزت والا ہے یا کوئی اچھے منصب پر ہے، دولت مند ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی اس طرح سے نعمت اس کے پاس جو ہے وہ مل جائے، تو اس کو حسد نہیں کہیں گے، رشک کہتے ہیں۔ حسد کے متعلق چند احادیث ذکر کرتے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث پاک کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں احسان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ کسی بندے کے دل میں یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں، احسان اور حسد، یہ دو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ حسد ہوگا تو احسان نہیں ہوگا، اور احسان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ احسان کرے، خیر خواہی کرے، لوگوں کا بھلا چاہے، حسد نہ کرے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں میری امت کو لازم ہیں، بدفعلی، حسد اور بدگمانی۔ یعنی میری امت میں یہ 3 اوصاف ہوں گے لوگوں میں، یا تو وہ بدفعلی میں مبتلا ہوں گے، یا حسد میں، یا بدگمانی میں۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس شخص میں یہ خصلتیں ہوں ان کا کس طرح تدارک کرے، یعنی جس کے اندر یہ باتیں ہوں وہ اس کو دور کس طرح کرے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم حسد کرو، یعنی جب تمہارے دل میں حسد پیدا ہو، حسد پنپے، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اور جب بدگمانی کرنے لگو کسی کے بارے میں تو اس پر جمے نہ رہو، اور جب تم کسی کام کی بدفعلی نکالو تو وہ کام کر گزرو۔ بدفعلی جس کو بدشگونی بھی کہتے ہیں، تو یہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک فعلی اسلام میں جائز ہے، بدفعلی جائز نہیں۔ بدفعلی اور بدشگونی مثال کے طور پر یہ بہت عام ہے یہ بات کہ اگر کہیں جا رہے ہیں، راستے میں سے بلی راستہ کاٹی تو اب آگے نہیں بڑھتے ہیں، اگر جانا بھی ہے تو دوسرے راستے سے جائیں گے، یا وہ کام ہی چھوڑ دیں گے جس کام کے لیے وہ نکلے تھے، تو یہ بدفعلی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کام کی بدفعلی نکالو تو وہ کام کر گزرو۔ اور نیک فعلی اسلام میں جائز ہے۔ مثال کے طور پر صبح صبح کام کے لیے نکلے اور ایک عالم دین سے ملاقات ہو گئی، دست بوسی ہوئی، تو یہ سمجھا کہ ہاں بہت اچھا آج کا دن گزرے گا، یہ نیک فعلی ہے، یہ جائز ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے وہ خیریت سے رہیں گے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ جب معاشرے میں حسد عام ہو جائے گا تب بگاڑ بھی پیدا ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے جو ہے نفرت کرنے لگیں گے، جھگڑے کی نوبت آ جائے گی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، تمہارے پاس ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ پھر ہم نے دیکھا ایک شخص آیا جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی جوتیاں تھیں۔ یہ آیا، وقت گزر گیا، دوسرا دن پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اور پھر ہم نے دیکھا کون ہے تو وہی شخص آیا، اور تیسرے دن بھی یہی ہوا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنتی شخص آئے گا۔ ہم نے دیکھا تو تیسرے دن بھی وہی شخص آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 3 دن اس شخص کے ساتھ رہے،
جب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی ایک شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایسی بات پائی جاتی ہے، کوئی نہ کچھ اس کا ایسا اچھا عمل ہوگا، کوئی نیکی ہوگی جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے خوشخبری دے رہے ہیں جنت کی۔ وہ 3 دن ان کے پاس رہے، 3 دن ان کے ساتھ گزارے تاکہ ان کا عمل معلوم کریں کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو 3 بار جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ وہ شخص رات ہوئی تو سو گئے، رات کو اٹھ کر نماز ہی نہیں پڑھی، البتہ اللہ کا نام لے کر سویا انہوں نے، اور صبح اللہ کا نام لے کر اٹھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس کی زبان سے خیر کے سوا کسی کا ذکر نہیں سنا، میں نے جب بھی ان کو بات کرتے دیکھا تو انہوں نے اچھی ہی بات کی، خیر ہی کے ساتھ کسی کا ذکر کیا۔ جب 3 دن گزر گئے، فرماتے ہیں کہ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ آپ کے بارے میں جنت کی بشارت سنی ہے، اور میں نے آپ کے اندر کوئی ایسا بڑا عمل تو دیکھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بس میرا عمل یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں رکھتا، اور کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو اس پر میں حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ اسی نیکی کی وجہ سے تم اس مرتبے کو پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حسد کے 4 درجات ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی شخص میں کوئی نعمت دیکھ کر انسان یہ چاہے کہ خواہ اس کو وہ نعمت نہ ملے لیکن اس شخص سے زائل ہو جائے، یہ انتہائی حسد ہے۔ حسد کا یہ آخری درجہ ہے۔ کیا؟ یہ کوئی شخص کسی کے پاس دیکھے کوئی اچھی نعمت ہے تو یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت مجھے نہ ملے تو نہ ملے، مگر اس کے پاس سے چھن جائے، ختم ہو جائے، زائل ہو جائے۔ یہ حسد کی انتہا آخری درجہ ہے جو کہ بہت بدتر ہے۔ دوسرا یہ کہ دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جائے اور اس کو مل جائے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ جس کے پاس نعمت ہے اس کے بارے میں یہ جو ہے وہ تمنا کرے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے وہ مل جائے۔ تیسرا یہ کہ وہ بعین ہی اس نعمت کی خواہش نہ کرے بلکہ یہ چاہے کہ اس کو بھی اس جیسی نعمت ملے، اور اگر اس کو ایسی نعمت نہ ملے تو دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جائے تاکہ دونوں میں فرق نہ رہے۔ تیسرا درجہ کیا بتایا؟ وہ یہ کہ یہ تو نہ خواہش کرے کہ اس کے پاس جو ہے وہی میرے پاس ہو، بلکہ یہ خواہش کرے کہ اس کے پاس جو ہے اس کے جیسی مجھے بھی نعمت مل جائے، اور اگر اس کے پاس سے وہ نعمت چھن جائے، اگر میرے پاس وہ نعمت نہ آئے تو اس کے پاس بھی وہ نعمت نہ رہے، اس کے پاس سے بھی چھن جائے تاکہ ہم دونوں ایک پلے کے ہم برابر ہوں۔ چوتھا درجہ یہ کہ اس کو اس جیسی نعمت مل جائے، اس کو اس جیسی نعمت مل جائے، لیکن اگر اس کو نہ ملے تو دوسرے شخص سے زائل نہ ہو۔ چوتھا درجہ کیا بتایا؟ کہ وہ یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی اس کے جیسی نعمت مل جائے، لیکن اس کے پاس سے بھی وہ نعمت چھن نہ جائے، زائل نہ ہو، بلکہ اس کے پاس بھی رہے، یہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں دنیاوی نعمتوں میں اس قسم کی خواہش کرنا یہ مباح ہے، اور اخروی نعمتوں میں یہ خواہش کرنا مستحسن ہے۔ کسی شخص میں دنیاوی نعمت دیکھ کر اس کی تمنا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اور کسی شخص میں اخروی نعمت دیکھ کر اس کو طلب کرنے کی اللہ نے ہدایت دی ہے، رغبت دلائی ہے۔ فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور رغبت کرنے والوں کو نیک لوگوں میں رغبت کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ وہ دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، تو یہ اس کے دل میں خواہش ہو کہ کاش میں بھی اتنی نیکی کروں، میں بھی 1000 مرتبہ درود پڑھوں۔ تو اور اس طرح سے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا تو بلکہ قرآن پاک میں بھی دوسری جگہ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ
حسد کو زائل کس طرح کیا جائے؟ میں مختصر کر کے سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ حسد کو زائل کس طرح کیا جائے؟ فرماتے ہیں حسد کو زائل کرنے کا، اگر اپنے اندر حسد پیدا ہو رہا ہو تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تقدیر پر اپنے ایمان کو مستحکم کرے، اور جو نعمتیں اس کو مل گئی ہیں ان پر راضی رہے اور ان کا شکر ادا کرے، اور جو نعمتیں اس کو نہیں ملی ہیں ان پر صبر کرے، اور دوسرے شخص میں ان نعمتوں کو دیکھ کر ملول نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، اور ان نقصانوں پر غور کرے جو اس کو حسد کی صورت میں پیش آئیں گے۔ اور فرماتے ہیں حسد کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے جو حسد کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ کیا مطلب؟ اگر حسد کی وجہ سے وہ اس کی برائی کرنا چاہتا ہو تو اس کی تعریف کر لے، اگر حسد کی وجہ سے وہ اس کے سامنے اپنی بڑائی کا ظاہر کرنا چاہتا ہو تو اس کے سامنے تواضع اختیار کرے، اپنے آپ کو چھوٹا بتائے، اگر وہ اس سے کسی بھلائی اور فیض کو منقطع کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھلائی اس سے چلی جائے تو اس کو خیر پہنچائے، نفع پہنچائے، وہ اس سے جن نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا تھا اس کے لیے ان نعمتوں میں زیادتی کی دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسد جیسی برے وصف سے ہم سب کو دور فرمائے، اسلام اور سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔